بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ رب سے جڑنے کا سفر۔ فاطمہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایسا گھرانہ جہاں بس ظاہری اور رسمی اسلام تھا کہ دل کیا تو کوئی نماز روزہ رکھ لیا، نہ کیا تو چھوڑ دیا۔ کوئی فوت کی ہوئی تو 2-3 دن قرآن پڑھا اور پھر بند کر کے ریشمی غلافوں میں اونچی شیلف پر رکھ دیا جاتا۔ کوئی فضیلت والے ایام آتے تو ادھر ادھر سے کوئی بتاتا، کوئی وظائف یا نوافل تو وہ اہتمام سے پڑھے جاتے، یہ جانے بغیر کہ اسلام میں ان کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ ان کی فیملی چھوٹی سی تھی، 2 بھائی تھے۔ ان میں سے بڑا بھائی حیدر ڈاکٹر تھا اور ملک کے مشہور و معروف ہاسپٹل میں سرجن تھا، جبکہ دوسرا بھائی سیف ٹین ایج سے ہی بے راہ روی کا شکار ہو گیا۔ والد نے ملک کے بہترین اور مہنگی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروا دیا، مگر صاحبزادے وہاں پڑھائی کے علاوہ باقی ہر کام کرنے جاتے تھے۔ فاطمہ ان دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، جو کہ یونیورسٹی میں BS کی اسٹوڈنٹ تھی۔ پڑھائی میں اچھی تھی مگر ہر ایک کے ساتھ جلدی گلتی ملتی نہیں تھی۔ جو اس کے ٹیسٹ کا ہوتا اس کے ساتھ اس کی فورا بن جاتی۔ قرۃ العین اور فاطمہ دونوں کلاس فیلوز تھی، جبکہ قرۃ العین ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں دن رات ایک کر کے محنت کی کمائی سے بچوں کو پڑھایا لکھایا جاتا تھا۔ وہ بہت محنتی لڑکی تھی۔ اس نے FSC کے بعد قرآن پاک سیکھنے میں 2 سال لگائے اور مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ فاطمہ نے کبھی بھی خود قرۃ العین سے صحیح طرح سے بات نہیں کی، مگر قرۃ العین ہمیشہ اپنی کلاس میں تمام کلاس فیلوز سے بہت اچھے اخلاق سے ملا کرتی تھی۔ وہ واحد اس کلاس میں لڑکی تھی جو مکمل پردے میں آتی تھی۔ مکمل سیاہ عبایا اس کے پردے میں اس کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا، اور آنکھیں بھی وہ جو حیا سے بھری ہوئی تھی، اکثر جھکی ہوئی رہتی تھی۔ اس کے پردے پر اکثر کلاس فیلوز اس کا مذاق بھی بناتی، مگر یہ کچھ نہ کہتی۔ کچھ نے تو اس کا نام بھی کالا کوہ رکھا ہوا تھا، مگر وہ ہمیشہ ہی ایسے باتوں کو اسمائل کر کے اگنور کر دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے اس کے رب نے یونیک بنایا ہے، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اس دین اور ہدایت کی نعمت سے ناشکری نہیں کر سکتی۔ فاطمہ نے کبھی بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا، مگر اب حالات نے اسے کروٹ میں بدل دیا۔ فاطمہ کو قرۃ العین کے پاس آنا پڑا۔ فاطمہ کی نظریں قرآن پر جمی مسلسل پھیلتی جا رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل مٹھی میں لیا اور پھر مٹھی کو زور سے بند کر لیا ہو۔ وہ اپنی ہی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ واقعی اس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کیے ہوئے سوالوں کا جواب اس کے سامنے موجود تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے تو کبھی قرآن پاک کو کھولا بھی نہیں اور اسے سمجھنا تو دور کی بات۔ اس نے تو بچپن سے یہی سیکھا تھا کہ اس قرآن کو ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کا ادب اتنا کرنا ہے کہ اس کو اپنے پیچھے نہیں رکھنا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب تک وہ اس عظیم کتاب کی بے ادبی کرتی آئی ہے۔ اب تک تو اس نے اس کتاب کو اپنے پیچھے ہی ڈالے رکھا تھا۔ شیطان بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے۔ جس کتاب کے ذریعے جنت کا راستہ ملتا تھا، اور یہی قرآن پاک کو شیطان دنیا سے پیچھے کر رہا تھا۔ جنت بنانے کا خواب لوگوں کو دکھانے میں مصروف تھا، حتیٰ کہ زندگی ان لمبی لمبی امیدوں سے نہیں، مسلمانوں کو ان کے دلوں پر سکون جنت سے محروم کر دیا۔ اس کا ذہن بے انتہا الجھا چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے سامنے اللہ کی روشنی آیات موجود تھی، کیا وہ واقعی اس کے لیے وہاں موجود تھی؟ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔
اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم کو کوئی نہیں بچانے والا اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ وہ جیسے جیسے آیات کا ترجمہ پڑھتی جا رہی تھی، اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، آنکھیں پھر سے ابلنا شروع ہو گئی، گرم گرم آنسو اس کے چمکتے گلابی چہرے پر بہنے لگے۔ قرۃ، کیا واقعی اللہ نے مجھے جواب دیا ہے؟ اس کی آواز کی کپکپاہٹ قرۃ العین بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ بالکل فاطمہ، اگر اس نے تمہیں ایسے سنبھالنا نہ ہوتا تو سوچو کیوں تمہیں یہاں لے کر آئے؟ کیوں تم نے مجھ سے وہ سب کہا جو بہت کم لوگ کہنے کی ہمت کرتے ہیں؟ کیوں قرآن کی انہی آیات میں تمہارے جواب تھے؟ یہ اتفاق نہیں ہے فاطمہ، یہ سب اس پیارے رب کی پلاننگ تھی فاطمہ۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے کبھی اللہ کے بارے میں ایسا سوچا ہی نہیں تھا، یا شاید کبھی اللہ کے بارے میں سوچنا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ سب واقعی اللہ پاک کی پلاننگ تھی؟ جس حالات سے وہ گزر کر یہاں تک آئی تھی، کیا اللہ چاہ رہے تھے کہ فاطمہ اس کے پاس جائے؟ اور اس کا اب اللہ پاک سے یہی سوال تھا اور اسے یہی جواب چاہیے تھا اپنے لیے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔